کافر کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں فقط ایک اعلان جنگ ہے، اور وہ کیا؟ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے۔ سود جو ہے اس کے 73 شعبے ہیں، اور ان 73 شعبوں میں سے جو سب سے کم تر ہے، جو سب سے ہلکا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اپنا خرچ کرنے کا انداز دیکھیں۔ اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کی کمائی حلال ہے، اور اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ نہیں ہو رہی، اپنی کمائی جو ہے اس کو ٹھیک کریں، پھر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا کہ آپ کی کمائی حلال کے طریقوں پر خرچ ہوگی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سود کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا، اور خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی آیات میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے یقیناً وہ بندہ مومن کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر انسان کے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی اس کو حرام نہ فرماتا۔ میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا وہ جو پورا ایک رکوع ہے اس کا آسان سادہ الفاظ میں ترجمہ ہے، وہ بھی آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے محبوب کی چند احادیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی اور سنن ابو داؤد شریف کی، جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، یہ سیاستہ کی 4 مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کس پر لعنت کی ہے؟ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، اور سودی کاروبار کا گواہ بننے والے پر، وکاتبہ، اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر اللہ کے محبوب نے لعنت کی ہے۔ جو محبوب ساری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، وہ محبوب خدا کسی کے لیے لعنت کریں تو یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، جس نے کھایا، جس نے کھلایا، اور اس کا گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا، اس پر اللہ کے محبوب نے لعنت کی ہے۔ اس سے اور بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے جس پر محبوب خدا لعنت کر دیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ الربا ثلاثۃ وسبعون شعبۃ، کہ ربا جو ہے، سود جو ہے، اس کے 73 شعبے ہیں۔ ایسرھا، اور ان 73 شعبوں میں سے جو سب سے کم تر ہے، جو سب سے ہلکا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسرھا، سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے مثل ان ینکح الرجل امہ،
کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے؟ یہ جو سود ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 73 شعبے ہیں، یعنی 73 درجے ہیں، اور اس میں سے سب سے جو ہلکا درجہ ہے وہ یہ ہے، سود کھانے والا اس ڈگر پہ ہے کہ اللہ کے رب العزت کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کوئی بندہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے سود کھانا اور کھلانا۔ اللہ کے محبوب کی بے شمار اور احادیث مبارکہ ہیں جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک طرف بیع کا حلال ہونا ہے، تجارت کا حلال ہونا ہے، دوسری طرف سود کا حرام ہونا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ ایک طرف صدقہ و خیرات ہے، ایک طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور دوسری طرف سود ہے۔ سود کو حرام کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے۔ بظاہر سود جو ہے 1000 دے کے ایک مہینے کے بعد 1200-1300 لینا، بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ سود زیادہ ہے، اور کسی کو صدقہ و خیرات دینا بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ مٹاتا کیسے ہے؟ انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کے اس رکوع کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ آئے گی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ۔ صحیح بخاری شریف کی اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اور مسند ابی ہریرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، آج جو ہماری حالت ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ کو سماعت کریں، ہو بہو ہماری کنڈیشن اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، لا يبال المرء بما اخذ المال من الحلال ام من الحرام۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا يبال المرء بما اخذ المال، کہ بندے اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم حلال کی تمیز، حرام کی تمیز نہیں ہے، بس صرف پیسہ ہونا چاہیے چاہے جیسا بھی ہو۔ تو آج وہی زمانہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے اس زمانے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لوگ جو ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیں گے، اور یقیناً آج وہی حالت ہماری بنی پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب کے فرامین 3 میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے۔ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں، آسان سا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون، یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کیا کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل والنہار، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہاں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 274، اور آیت کے اس حصے میں خرچ کرنے کا بیان ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، دن اور رات میں خرچ کریں گے، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں گے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اگلی آیت ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا،
جو کھایا کرتے ہیں الربا سود، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسے یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان جسے پاگل بنا دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر۔ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس مگر کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے پاگل ہوتے ہیں اور شیطان نے ان کو مس کر دیا ہے۔ ذالک بانہم یہ حالت اس لیے ہے ان کی، قالو وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا کہ جو بیع ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، وہ سود کی مانند ہے، سود کی مثل ہے۔ انما البیع مثل الربا بے شک سود جو ہے وہ بھی مثل و مانند ہے الربا سود کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بیع جو ہے، سود جو ہے وہ بھی بیع کی طرح ہے، وہ بھی تجارت کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اب اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یعنی پاگل مجنونوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں صرف قیامت کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ سود کھانے والے ہیں نا، ان کو کبھی سکون نام کی شے میسر نہیں ہوگی، وہ ایسے ہوں گے کہ اور کی فکر ہے، اور کی فکر ہے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور منافع مل جائے، اور پرافٹ مل جائے۔ جو سود کھانے والا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کے راستے میں اللہ اسی سے مال لیتا ہے جس کے مال کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ دیتا اللہ رب العزت ہر کسی کو ہے لیکن لیتا ہر کسی سے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اپنا خرچ کرنے کا انداز دیکھیں۔ اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کی کمائی حلال ہے، اور اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ نہیں ہو رہی، اپنی کمائی جو ہے اس کو ٹھیک کریں، پھر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا کہ آپ کی کمائی حلال کے طریقوں پر خرچ ہوگی۔ تو نہ دنیا میں آرام ہے اور نہ چین ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پر لین دین کے معاملات کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور روڈ کے اوپر آئے گا، ایک نہ ایک دن وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ بالکل خالی ہو جائے گا، اس کے پاس لین دین کے معاملات بالکل ختم۔ دینے والے تو ہوں گے، کسی سے لینے والا اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کھڑا نہیں ہو پائے گا بلکہ قیامت کے دن بھی وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن پس جس کے لیے، جاءہ جس کے پاس آئی، موعظۃ نصیحت، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ رک گیا، یعنی جسے یہ پیغام پہنچ گیا کہ سود حرام ہے، بے حلال ہے۔ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے نا اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی ہم بھی تو کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی تو محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہم بھی تو پسینہ بہا رہے ہیں، یہ حرام کیسے ہو گئی، یہ سود کیسے ہو گیا؟ بھئی جو چور چوری کرتا ہے کیا وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا، وہ پسینہ نہیں بہا رہا ہوتا، وہ بھی تو سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیا جو ڈکیٹی کرتا ہے اس کے لیے وہ پیسے جائز ہو جاتے ہیں؟ نہیں، جس طریقے سے شریعت نے جس پیسے کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں کہ 10 سال تک ہم نہیں چھیڑتے، 1 سال تک ہم نہیں چھیڑتے، آپ اس کو پرافٹ مجھے دیں۔ بعد ایسے ہوتے ہیں جی 1 کروڑ رکھا ہے تو منتھلی ہمیں وہ 1 لاکھ دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ کا دل کہے گا کہ نہیں یار یہ تو جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ جس کے پاس نصیحت آ گئی، من ربی تمہارے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے جس کے پاس پیغام آ گیا، فانتہا تو وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے جو گزر چکا، یعنی جو اس نے معاملات کر لیے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ رک گیا، فانتہا اگر وہ رک گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
ومن عاد اور پھر ومن اور جو عاد پھر سود کھانے لگا، یعنی اسے نصیحت بھی پہنچ گئی کہ یہ تو سود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے رکا نہیں، باز نہیں آیا، اور جو پھر سود کھانے لگا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ دوزخ کے اندر جلتا رہے گا۔ اب آیت کی جو یہ الفاظ ہیں قابل غور ہیں، فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے کس کو؟ خیرات کو، الصدقات صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مَا مِن يَوْمٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ يُنَادِي کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقاً خلفاً، باری تعالیٰ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اپنی بارگاہ سے اسے اس کا بدل عطا فرما، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما، اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرما۔ تو جو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور سود جو ہے اس کو مٹانے کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اور وہ بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقے کو، خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہر کفار ناشکرے کو، اثیم اور گنہگار کو، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جو سود کھانے کھلانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے بروز قیامت۔ پھر ارشاد فرمایا آیت کا یہ حصہ بھی قابل غور ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو، جو لینا ہے وہ بھی چھوڑ دو، جو دینا ہے وہ بھی چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ خطاب کتنا پیارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ چھوڑ دو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو سود میں سے باقی ہے، جو معاملات ہو گئے سو ہو گئے، اگر ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو نہ لو، اور جس کا دینا ہے اس کو بھی سود کے ساتھ نہ دو، بلکہ جو قرض ہے حقیقی جو رأس المال ہے وہی اسے دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر سود لینا دینا چھوڑو گے نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ جنگ کا، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرے کیا وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ جنگ کرے، اور قرآن میں صرف ایک بندہ ہے، کافر کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا۔ ماں باپ کے نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ہمسایوں کے حقوق کی پامالی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں فقط ایک اعلان جنگ ہے، اور وہ کیا؟ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہیں رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا، لا تظلمون نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی آج تم نے کسی غریب کو جو ضرورت مند ہے جو محتاج ہے اسے 5,000 10,000 تو دے دیے،
لیکن اب کہتے ہو کہ مجھے 11-12 ہزار دو۔ یہ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، بڑی بڑی ایپس آئی ہوئی ہیں جو آپ کو لون دیتی ہیں، قرضہ دیتی ہیں، تو اس قرضے کی مد میں آپ سے جب واپس قرضہ لیتی ہیں تو سود کے ساتھ واپس لیتی ہیں، اور جو قرضہ نہیں دیتا، قسط نہیں دیتا، وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ اور جو ہے جرمانے ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے مثال دی کہ 50,000 اس نے لیا تھا قرضہ، اس کو سود کے ساتھ واپس کرنا تھا تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں تک اس کا وہ قرضہ پہنچ گیا۔ تو اگر پہلے دن آپ گزارا کر لیں، سود کے لین دین سے بچ جائیں، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ پیدا کرے گا۔ لیکن اگر آغاز ہی آپ نے ایسا کیا لین دین کے معاملات میں کہ سود کے اوپر ہی آپ نے کہا اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تو پھر اب ابھی وقار اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا کہ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ آج لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرو۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست، یعنی جسے تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت تک، اِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے خوشحال ہونے تک اسے مہلت دو۔ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک، یعنی آسانی والا معاملہ کرو، ستم نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ بھئی اتنا تم نے قرضہ دیا تھا، ٹائم کے اوپر تم نے واپس کرنا ہے، نہ کیا تو میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، نہیں، ظلم و ستم نہ کرو، اس کو مہلت دو۔ آج اس کے پاس نہیں ہے، اسے کہو یار کوئی بات نہیں، اگلے مہینے مجھے دے دینا۔ جتنا اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اسے بخش دو، یعنی تم نے قرضہ دیا، اب تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے حالات ناساز ہیں، اس کے پاس نہیں ہے واپس ریٹرن کرنے کے لیے وہ پیسے، اگر تم اس کو بخش دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، یعنی اس کے پاس نہیں ہے مہلت، پیسے بھی نہیں ہے کہ تمہیں ریٹرن کر سکے، تو کیا کرو کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر صدقہ کر دو۔ خیر لکم، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ تم اس کو معاف کر دو۔ پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن ہر بندے کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ گناہ کیے ہیں تو گناہوں کا حساب کتاب ہوگا، اور نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ وہ لعنت ہے سود کی، اور محبوب خدا کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے تو بچ جائیں گے، لیکن سود کی جو گرد و غبار ہے اس سے انسان نہیں بچ پائے گا۔ آج بینک والے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یہ جی سود ہم آپ کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، انٹرسٹ ہے یا کیا ہے، ہم آپ کو اتنی پرافٹ دے رہے ہیں، آپ اتنا ہمیں دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنی پرافٹ دیتے ہیں۔ اور انشورنس کمپنیوں کے نام سے پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں جو انسان کو ورغلاتے ہیں، اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، آگے سود پہ دیتے ہیں، بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں، اور اس سے پھر پرافٹ لے کے، اگر 3 بندے شراکت دار ہیں کاروبار میں، اس میں سے ایک بندہ جو ہے اس کا کام سود والا ہے، تو باقی دونوں بھی تو برابر کے شریک ہیں نا جی۔ تو آپ کسی بھی انشورنس کمپنی سے پوچھ لیں کہ آپ ہم سے پیسے تو لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو خرچ کہاں پہ کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ صحیح آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا کہ ہم خرچ کس جگہ پہ کرتے ہیں، صحیح انفارمیشن کو یہ کمپنی بھی آپ کو نہیں دے گی۔ تو انسان جو ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو رزق کا ذمہ لے رکھا ہے وہ اس کو ہر حالت میں دے گا، لیکن اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، یہ اور کے چکروں میں اس قدر گر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف جو میں نے پورا رکوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے، اور اگلی آیت کے اندر سود کا بیان ہے، یعنی سود کو اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے پرافٹ، منافع کہاں سے مل جائے، کتنا مل جائے، کیسے مل جائے،
حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں۔ تو ایک طرف ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پرافٹ ہے یا نہیں ہے، وہ زیادہ پرافٹ کی طرف نہیں جاتا، وہ حلال کی بھی فکر کرتا ہے، حرام کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور جس کو صرف پرافٹ کی ہوتی ہے، یہ ایکسچینج جو مارکیٹ ہے وہاں پہ دیکھیں نا جی، لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کہ اس قوم کی طرح جس کو شیطان نے مس کر دیا ہو اور وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، اور جو سود کھانے والا ہے وہ کبھی آپ کو سکون میں نظر نہیں آئے گا۔ ہر لمحے نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، پیسے کی حالانکہ بہتات بے شمار پیسہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، کہ اس کی زندگی میں چین نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سود کا پیسہ ہے وہ لگتا بھی انہی کاموں کے اوپر ہے، یعنی بیماری کے اوپر لگا، کسی ایسے کام میں لگتا ہے کہ جو پیسہ اس بندے کے کام میں صحیح معنوں میں نہیں آتا۔ ایک کمپنی ہے دوسری کمپنی کھول لی، بھئی ایک کمپنی اس کے لیے زیادہ تھی، اس کی نسلوں کے لیے زیادہ تھی، لیکن نہیں، اور کے لالچ میں یہ جو سود کا پیسہ ہوتا ہے انسان کے منافع کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرت کا جو گھاٹا اور سودا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ قیامت کے دن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ معیشتہ ضنکا، زندگی میں ہم اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ رزق تنگ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہوتا تو ہے لیکن اسے فکر ہوتی ہے کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میرا مال و متاع جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ساری جاتی نہ رہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تو زندگی میں دیکھتا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن آئے گا تو آنکھوں سے اندھا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو صحیح سلامت تھا، آج میری آنکھیں نہیں ہیں۔ فرمایا زندگی میں تم نے ہمیں بھلا دیا، آج قیامت کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔